باوضو ہو کر لے رہا ہوں، جس نبی کی عظمت میرے والد نے مجھے سکھائی ہے اور ان کی عظمت میرے دل میں میرے والد نے عطا کی ہے۔ کہا وہ کس طور پر؟ کہا وہ اس طور پر، میرا نام احمد ہے۔ احمد چونکہ رسول پاک علیہ السلام کا بھی نام ہے، کتب سابقہ میں یعنی آسمانی نام آقا علیہ السلام کا احمد ہے۔ احمد وہ اس لڑکے کا نام ہے، اس لڑکے کا باپ، اس کا باپ وہ اسی وقت احمد کہہ کے بلاتا تھا جب وہ اس کا باپ باوضو ہوا کرتا تھا، اور جب بے وضو ہو اسے احمد کہہ کر نہیں پکارتا تھا بلکہ اے کہہ کے پکارتا تھا، اے لڑکے کہہ کر پکارتا تھا۔ اس طریقے کا حال تھا۔ اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ احمد جو کھڑا ہو کر وہ سرکار علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا تھا، اس احمد کو یہ چیز کہاں سے ملی؟ تو یہ چیز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن شد والکرم والی بارک وسلم، تو یہ چیز کہاں سے ملی؟ تو کہا کہ میرے والد کے عمل سے یہ چیز مجھے ملی ہے۔ یعنی باپ جب بھی لائف جائے گا تو ان تمام لوگوں کی خدمت دین کی سب میں میری کامیابی اس حاضری کی کامیابی اپنی بارگاہ میں اللہ قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام علماء کرام کا سایہ مجھ پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ میں آپ تک پہنچنا چاہوں اس سے کم دلی خواہش ایمانی بندہ ہے۔ سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، بکار خیش حیرانم اوسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اوسنی یا رسول اللہ، شاہ بیکس نوازی کو طبیبہ چارہ سازی کو مریض درد سیانم اوسنی یا رسول اللہ۔ میں ایک معروف و مشہور کلام اور ایک اچھے طبیب کا ہی ایک بزرگ شاعر کا کلام ہے، کلام اعلیٰ حضرت کے بعد پڑھتا ہوں۔ شمشیر بھائی خوبصورت راستے کو اپنائیں جس خوبصورت راستے پر چل کر آدمی آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو اور بال بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ آخری بات یہ ہے، سرکار غوث پاک کے نام کی طرف جو ہے منسوب یہ جلسہ ہے۔ سرکار غوث پاک پیدا ہوتے ہی کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ یکم رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، پہلی تاریخ میں آپ تشریف لاتے ہیں، یکم رمضان کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سن ہے 470 ہجری، آپ جب تشریف لائے آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبدالقادر دودھ پی ہی نہیں رہا ہے، پریشان سی ہوئی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے والد یعنی حضرت سید عبداللہ صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش فرما دی کہ میرے ابا حضور دیکھیے آپ کا نواسا جب سے پیدا ہوا ہے دودھ پی ہی نہیں رہا ہے، دیکھیے آخر ایسا کیا معاملہ ہے۔ وہ سید عبداللہ صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کے جو نانا ہے وہ کوئی عام آدمی ہیں، یہ وہی ہے جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہے۔ مستجاب الدعوات ان کا لقب تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو کہا میری بیٹی فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بیٹا عبدالقادر دودھ پیے گا مگر ابھی نہیں پیے گا، سورج جب ڈوب جائے گا، سورج کے ڈوبنے کے بعد پیے گا، اس لیے کہ تیرا بیٹا عبدالقادر روزے سے ہے۔ اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان پر روزہ فرض تھا نہیں، انہوں نے آخر روزہ کیوں رکھا؟ کیوں وہ عام آدمی تو تھے نہیں، مادرزاد ولی تھے، انہیں سب پتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی 18 پارہ قرآن کی تلاوت کو سن کر ذمہ داری کہا جائے گا علماء ہے۔ یہ بولا جاتا ہے کہ جتنے علماء ہیں سب سے زیادہ جونی میں مینار شریف کا انعقاد ہوتا ہے، اور حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے نمازی نہیں بن رہے ہیں، لوگ شراب ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس طریقے کا کمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، خود ذمہ دار ہو جائیے۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جو ہے
وہ نگہبان ہے، نگراں ہے، رائی یعنی چرواہا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا میرا بچہ اگر بگڑ رہا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا، یعنی ہر بچہ کے گارجن وہ ذمہ دار ہے کہ ان کے بچے بگڑنے نہ پائیں۔ آج ذرا سوچئے، یہ مدرسہ آج ہے، لیکن ہم ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ساؤتھ کا واقعہ ہے۔ ساؤتھ میں ایک لڑکا ہے، وہ لڑکا 9ویں کلاس میں پڑھائی پڑھتا ہے، یعنی اسکول میں پڑھتا ہے، اور اسکول میں اس کا نام کیا تھا؟ احمد تھا۔ اس دن دینیات کے استاذ نے سارے بچوں کو ایک ساتھ ایک ہال میں جمع کیا، باری باری اسکول کے اندر اسکولی بچوں سے اسلامیات کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ وہیں پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام احمد ہے، اس سے پوچھا گیا، بیٹا بتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے۔ استاذ کو غصہ آتا ہے، اس سے سوال کرنے والا ہوں۔ 1 گھنٹے کی گھنٹے تھی، سب بچے گئے، جن کو نماز پڑھنی تھی نماز پڑھے، جن کو کھانا تھا کھایا، اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھے، اور پھر جب گھنٹی بجی پھر یہ بچے سب کے سب آئے۔ آنے کے بعد جلسے سے تم بڑا کوئی مقصد حاصل کرو، بڑے مقصد میں مدرسہ بنا ڈالو، مسجد بنا ڈالو، عیدگاہ بنا ڈالو، قبرستان کی زمین جو ہے کر لو، 10 لوگوں کا گھر بنوا دو۔ یہ سب کام ایسے ہیں جو جلسہ کے ذریعے سے انجام پا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے کہنا یہ چاہیں گے، یہ آپ کا جلسہ بہت اچھا ہے، لیکن اراکین سے گزارش یہ ہے جب جلسہ کر ہی دیا ہے تو پھر اس عروج پر ہمارے بزرگوں نے پہنچایا تھا، ہمارے اساتذہ نے خون کو پسینہ بنا کر لوگوں کے درمیان تعلیم پھیلائی تھی۔ اس مدرسے کی تاریخ یہ ہے کہ چھونی کی سرزمین پر مدرسہ پہلے قائم ہوا ہے، اسکول اس کے بعد قائم ہوا ہے۔ مدرسہ کی یہ تاریخ ہے اور یہی پہچان چھونی والوں کی تھی۔ چاروں طرف جب میں کبھی جاتا ہوں علاقے میں یہ بات سامنے آتی ہے، چھونی کی پہچان چھونی کے مدرسے سے تھی، اور اس طریقے سے چھونی کی شان چھونی کے مدرسے سے ظاہر ہوتی تھی۔ آج وہی چیز جو ہے مفقود ہو گئی ہے۔ اس جلسے سے یہ دماغ لے کر جانا ہے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے پروردگار انہیں قری کے رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس مدرسے کے میں جن لوگوں نے ہمارے بزرگوں نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، یقیناً ان کی روحیں ٹھنڈی ہیں، وہ قبر میں ضرور ہیں لیکن ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی جب تک یہ مدرسہ آباد تھا، اور ابھی شاید ان کی روحیں روتی ہوں گی۔ اس لیے آپ لوگ سب ایک انقلاب برپا کریں۔ پرائیویٹ سے یہاں پر مدرسین کو رکھا جا سکتا تھا، پرائیویٹ سے یہاں پہ اس مدرسے کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ مصیبت کس وجہ سے آئی، بند ہونے کے معاملات کیوں آئے، اس پر غور کر کے اس معاملے کو اگر ختم کر دیا جائے ابھی بنا ہوا